اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورہ عبس کو تمام کیا تھا۔ سورۃ التکویر کے ترجمے اور مختصر وضاحت کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، 2، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، 3، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، 4، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ قیامت کے واقع ہونے پر جو حادثات پیش آئیں گے ان کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے ان حادثات کی، ان ہولناکیوں کی کہ جو قیامت جب آئے گی تو وقوع پذیر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے۔ سورج کا لپیٹ دیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا اور پہاڑوں کا چلایا جانا، قرآن میں کئی بار اس سے پہلے یہ بات گزر چکی۔ آیت نمبر 4 میں جو کہا گیا ہے یہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی مدت حمل 10 مہینے ہو چکی ہو اور اب وہ اونٹنی بچہ جننے کے بالکل قریب ہے۔ عربوں کا اونٹوں کے ساتھ بے انتہا لگاؤ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اونٹ ان کی صحرائی زندگی کا بہترین ساتھی تھا ان کا، اور جب کوئی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی تو ایک خاص اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کی اہمیت ہوتی تھی عربوں کے دل میں۔ تو قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے انہی کی ذہنیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو تمہارے لیے اہم ترین وقت ہوتا ہے ایک اونٹنی کے بارے میں اور تمہیں بڑی وہ پیاری لگتی ہے، جب قیامت آئے گی تو تمہیں وہ بھول جائیں گی۔ اور اس سے اگلا پیغام واضح ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایسے مرحلے میں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، جب قیامت آئے گی اور یہ قیامت کا حادثہ رونما ہونے لگے گا تو انسانوں کو وہ چیزیں بھی بھول جائیں گی۔ جیسے پہلے گزر چکا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اسے اپنا بچہ بھول جائے گا، اسے بھول جائے گا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ قیامت کے حادثے کی شدت گویا کہ انسان کو بدحواس کر دے گی، اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا دکھائی دے جائے گا لوگوں کو تو سارے شکوک و شبہات، ساری الٹی سیدھی دلیلیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ بھول جائے گا۔ اب کس کی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، 5، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانوروں کا روز قیامت اکٹھے ہونا یہ تو واضح ہے کہ یہ ہوگا، قرآن مجید یہ اس کی طرف وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ یا تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ وحشی جانور کے جو درندے تھے اور چیر پھاڑ کھاتے تھے، قیامت کے دن ان کو چیر پھاڑ بھول جائے گی، یعنی وہ اتنا زبردست حادثہ ہوگا کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنی درندگی اور اپنا وحشی پن بھول جائیں گے۔ یعنی قیامت کا حادثہ اس وقت موجود حیوانوں کو بھی متاثر کر دے گا، وہ بھی گویا کہ دبک کے رہ جائیں گے۔ اور دوسرا جو اس سے مراد لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی، حیوانوں کو بھی محشور کیا جائے گا
تاکہ وہ بھی اپنی اپنی گواہیاں دے سکے کہ مثلا میرا مالک جو انسان تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا یا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور آپ اگر کتاب مبارک نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں مولا علی علیہ السلام جب ہدایات دیتے ہیں اس شخص کو، ان افراد کو کہ جن کو بھیج رہے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا جو اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کے جانوروں کو تم نے واپس لے کر آنا ہے تو ان کے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان پر سواری کرنے کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی کو تکلیف دیتے رہو، ایسے راستوں سے لاؤ جہاں پر چارہ کم ہو، اور وہ حقوق، وہ ہدایات جانوروں کے بارے میں مولا نے دی ہیں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وحشی جانوروں کو کہ جو اللہ کی مخلوق تھے اور انسانوں کے سپرد کیے گئے تھے امانت، باقی ہر چیز بھی امانت تھی، یہ بھی اللہ کی نعمت امانت تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جن کو ہم نے تمہیں بطور نعمت دیا ہوا تھا۔ 6، اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، سجرت کا معنی ہے ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ گویا کہ سمندر پہلے تو طوفان برپا ہوگا ان میں، یعنی جس کو ہم آج کل سونامی کہتے ہیں، تو سونامیوں سے بھی بڑی کوئی سونامی اٹھے گی، اور پھر پانی جل اٹھے گا، اور اس کا امکان پانی کے جل اٹھنے کا موجود ہے۔ پانی کا ایک مولیکیول جن گیسز سے مل کر بنا ہے، مثلا ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم، یہ دونوں گیسز ان کا جلنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس دن جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، اب جوش میں لانے سے مراد طوفانی ہو جانا بھی ہے، اور اگر ہم سجرت کے لفظ کو دیکھیں تو آگ کا بھڑک اٹھنا بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ 7، اور جب جانیں، نفوس نفس کی جمع ہے، روح کو بھی کہا جا سکتا ہے، بدن کو بھی کہا جا سکتا ہے، مختلف استعمالات ہیں اس کے۔ جب نفوس یعنی جانیں جوڑا جوڑا بنا دی جائیں گی، اب اس کا بھی چند طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ کیا مطلب؟ جب روحوں کو دوبارہ بدنوں سے جوڑ دیا جائے گا اور انسان بالکل ٹھیک ٹھاک جیسے اس دنیا میں ہے ویسے ہی میدان حشر میں پیش کر دیے جائیں گے، یا اس سے مراد ہے کہ جو جس مزاج کے لوگ تھے، نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ گروہ گروہ بنا دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو مجرموں کے ساتھ ان کے جو اعمال گناہوں کے اعتبار سے جو آپس میں گویا کہ ایک ہی گروپ تھے، اب ان کو ایک ہی گروپ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ 8، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا، 9، کہ وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی۔ توجہ فرمائیے، دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ انتہائی بے حسی اور بے رحمی والی ظالمانہ رسم رائج تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا، اور پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ جس کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ شرمندگی سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا شرم کے مارے کہ میری کتنی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور وہاں پہ یہ بیان ہوا تھا کہ اب وہ 2 چیزوں کے درمیان وہ ڈگمگا رہا ہوتا تھا کہ یہ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے، یا بیٹی کو زندہ دفنا دے قبر میں اور اس ذلت سے باہر نکل آئے۔ تو بہت سارے جو ظالم لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ دین اسلام نے آ کر
بیٹی کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا تو بیٹی سے چلایا، حالانکہ خدا چاہتا تو جتنا چاہے اپنے نبی کو بیٹے دے سکتا تھا، دیے واپس لے لیے۔ پیغام دیا ہر اس شخص کو کہ جس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، اور افسوس آج بھی بعض نام نہاد مسلمان ایسے ہیں کہ جو اگر مثلا ان کی بیوی وہ ایک بیٹی پیدا کر دے، دوسری تیسری، تو ان کو بری لگنے لگتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ جو جاہل اور پتہ نہیں کن مذاہب سے متاثر خرافات اور جہالت سے آلودہ افکار رکھنے والی عورتیں، حالانکہ خود بھی بیٹی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی منحوس ہماری بہو، یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی سے نسل چلائی، اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا انتخاب کیا۔ تو ایک تو یہ اس بات کی طرف توجہ رہے۔ اگلی بات، جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، یعنی وہ بچیاں جو اس زمانے میں زندہ درگور کی گئی تھی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی اسی آیت کو پڑھتے وقت آج اس آیت کا کیا پیغام ہے، یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کی آیات کا دائرہ قیامت تک ہے۔ دو طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے اولاد کو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ چونکہ ان چیزوں کا سوال ہونا ہے، یہ قطعی بات ہے۔ ہم اس آیت سے میسج لے رہے ہیں کہ جب ماں باپ بھی پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اولادیں بھی پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، ماں باپ سے اللہ سوال کرے گا کہ یہ بچے جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی، میں نے قرآن میں تم سے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ تمہاری آزمائش ہے، تم نے اس آزمائش کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، تم نے انہیں میرا بنانے کی کوشش کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، یا نہیں تم نے خود بھی دنیا داری کو ترجیح دی اور سب کچھ دنیا کو سمجھا، اور بچوں کو بھی دنیا میں کامیاب بنانے پر ساری توجہ کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی بری حالت میں میرے سامنے پیش ہو اور یہ تمہاری اولاد بھی۔ اس دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجئے، یہ قتل کرنا یا درگور کرنا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ بدن کو دفنا دیں، کسی انسان کے بدن کو، جسم کو دفنا دیں اور وہ مر جائے، اور ایک دفعہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کچھ لوگ جو زندہ ہیں قرآن انہیں بھی مردہ کہتا ہے۔ وہیں سے ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ مردہ ہو گئے، چلتی پھرتی لاشیں بن گئے، پیسے بنانے والی مشینیں بن گئے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز جانوروں کی طرح کام کرتے تھے وہ، اور تم خوش ہوتے تھے بچے نے پیسے کمانے کی، بچہ میرا مشین بن گیا، پیسوں پہ پیسے کمائی جا رہا ہے، اور تمہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ تم نے اس دنیا کی خواہشات کی قبر میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دفنا دیا، تم نے ایسے ماحول میں جانے دیا ان کو کہ جہاں پر فقط دنیا میں رہنا سکھایا جاتا تھا، تم نے نہ خود آخرت کو توجہ دی اور نہ تم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے اور آخرت ان کے لیے اہم ہوتی۔ حالانکہ تم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام سنی رکھا ہوا تھا، تم دنیا دار تھے، تم پیدا ہو گئے تھے ایک گھر میں جو مسلمان گھر کہلاتا تھا، جو شیعہ گھر کہلاتا تھا، جو سنی گھر کہلاتا تھا، لیکن تم نے اپنی اولادوں کو اپنی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا، زندہ دفنا دیا۔ ان کی جو صلاحیات تھی
وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی استعمال ہو سکتی تھی اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی. بتاؤ تم نے ہماری اس امانت کو کیوں قتل کیا؟ تم نے کیوں اپنی خواہشات، اپنی دنیا پرستی کی بھیٹ ان کو بھی چڑھا دیا؟ تو یہ آیت فقط مکے کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ سب کے لیے تا قیامت اس آیت کا پیغام زندہ ہے. آیت نمبر 10 آپ دیکھیے، میں آپ کو قرآن مجید یہ جو کہا گیا قرآن میں تدبر کرو. اب میں اشارہ کروں آپ کی خدمت کہ جب آپ یہ آیت پڑھیں کہ یا کوئی بھی آیت جو پچھلی کسی قوم کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں، نصارہ مسیحیوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں، یہ سوچ کر کبھی آگے نہ بڑھیں کہ میں مراد نہیں ہوں اس سے. یہ دھوکہ ہے. بعض لوگ آیات قرآن کے پیغام سے اس طرح جان چھڑاتے ہیں چونکہ خود نظریات اس کے خلاف بنا چکے ہیں. کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی. نہیں، کافروں کے لیے نازل ہوئی، بے شک اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، لیکن تا قیامت اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ سب کے لیے. اس کو پڑھ کے سوچیں، یہ جو بچی کو زندہ درگور کرنا ہے، آیا میرے لیے کوئی میسج ہے اس میں؟ تو وہ میسج آپ کے ذہن میں آ جائے گا غور کرنے سے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک ہے بچے کی، جس بچی کو قبر میں دفنا دیتا تھا مکے کا کافر مشرک، وہ اس کی دنیا کی زندگی تباہ کرتا تھا. جس بچے کو دنیا کی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے، اس کی آخرت تباہ کر دی گئی ہے. وہ تو زیادہ شکایت لگائے گا ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن. اس کی تو آخرت تباہ کر دی گئی ہے. وہ بچی جو بالکل چھوٹی سی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، اللہ تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کی خواہشات اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو بچے خدا سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ویسے بہت پڑھ لکھ گئے لیکن دین کے معاملے میں جاہل تھے، وہ تو بہت خطرناک طریقے سے سوال کریں گے اور شکایت کریں گے اپنے ماں باپ کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا تھا، ان کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرنا، دین نے بتایا تربیت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا، اب ان کو پکڑ، یہ قصوروار ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، سورۃ القیامت میں یہ آیت گزر گئی، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بڑی خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ تو نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑایا تھا. یہ پیچھے چھوڑے جانے والی چیزوں میں سے ایک اولاد ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ کرے گی. اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی، آیت نمبر 10، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، یعنی جب ریکارڈز کھولے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا، یہاں پر بھی جب کسی پر کیس بنتا ہے، کسی سرکاری عہدیدار پر جس نے سابقہ فراڈ کیے ہو، تو پرانے ریکارڈ کھولے جاتے ہیں. یہ ریکارڈ تو شاید ہیرا پھیری ان میں ہو جاتی ہے اور پیسے دے دلا کر اور اثر رسوخ استعمال کر کے ریکارڈز تبدیل ہو جاتے ہیں، ریکارڈز جلا دیے جاتے ہیں. وہ ریکارڈز نہیں جلائے جا سکتے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب سابقہ تمام ریکارڈ کھولے جائیں گے، صحیفے یعنی اعمال نامے. 11، اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، یعنی جیسے اگر جانور سے کھال کھینچی جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس آسمان کی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی کھال کھینچی جائے گی کہ یہ سرخ نظر آئے گا. اور شاید اس جہنم کی آگ کے رنگ کی وجہ سے کہ جو سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ پہلے ہم قرآن میں گزر چکے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ایک دفعہ وہاں پہ وارد ہوگا، اس جہنم کے اس چیزوں کو دیکھے گا، پھر ہم جس کو چاہیں گے اس کو بچا لیں گے اور باقی اسی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور جب
آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ 12 اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، پہلے بھی بھڑک رہی ہے لیکن جب وہ اللہ کے نافرمانوں کے اس میں ڈلنے کا وقت آئے گا تو اور بھڑکا دی جائے گی۔ 13 اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ 14 ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ اتنا لذیذ عمل جو گناہ کا تھا، یہ کتنے بھیانک چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے اور اب مجھے اس کو بھگتنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو عمل اس نے کیا ہے، جو کمائی کی ہے، اس کے بدلے میں خود کو اس نے گروی رکھا ہوا ہے۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ 15 تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں کی۔ 16 جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ اب ان ستاروں سے مراد وہ ستاروں کا نظام بھی ہو سکتا ہے کہ جو جب کوئی شیطان اوپر جا کر آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو قرآن میں کئی بار بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کہ جس کے ذریعے یہ شہاب یا یہ ستارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور بعض خاص ستارے بھی کہ جو چمکتے چمکتے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان ستاروں کے نظام کی قسم کھانا، یعنی ان کی عظمت اور ان کی وسعت اور اس نظام کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس خالق نے یہ خلق کیا ہے اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ 17 اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، یعنی جب رات کا اندھیرا کم ہونا شروع ہوتا ہے اور دن کی آمد ہوتی ہے۔ 18 اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہے، یعنی سانس لینے لگتی ہے، گویا کہ رات کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی، اب رات نے جانا شروع کیا اور صبح نے سانس لینا شروع کیا۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے 19 آیت نمبر 19 میں، یقیناً یہ یعنی یہ قرآن ایک معزز محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے۔ رسول انہ لقول رسول کریم، یہ رسول سے مراد وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر یعنی گویا کہ اگر ہم سورہ عبس کی آیات کو بھی اور دیگر آیات کو ذہن میں رکھیں تو ایک نظام ہے فرشتوں کا اور اس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو اس وحی کے سسٹم کے انچارج ہیں۔ یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک معزز فرستادہ جس کو بھیجا جاتا ہے، وہی رسول کا ترجمہ ہے، کا قول ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس نے، یہ تو ایک انتہائی معزز مکرم محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے۔ 20 جو قوت کا مالک ہے، یعنی اللہ نے اس فرشتے کو بڑا طاقتور بنایا ہے، بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے جو وحی لے کر آتا ہے، صاحب عرش یعنی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ 21 وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، اس کی فرشتے اطاعت کرتے اور وہ امین ہے، امانت دار ہے، یعنی جو خدا اس کو دیتا ہے بالکل ویسے ہی وہ نبی کے پاس لے کر آتا ہے۔ اور اگر جو اوپر قسمیں کھائی گئی تھی ستاروں کی، ان سے مراد ہم وہی ستارے لیں کہ جو آسمان کی خبر چرانے کے لیے جانے والے شیاطین کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، تو پھر ہم ان آیات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کہ یہ وحی کا نظام، اس میں سے نہ کچھ چرایا جا سکتا ہے، نہ شیاطین اس میں کوئی اپنی چیزیں شامل کر سکتے ہیں، اور
یہ اس طریقے سے اس بزرگوار فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن امانت دار کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے۔ 22 اب اس فرشتے کی تعریف کرنے کے بعد اب رسول اللہ کی تعریف کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو تمہیں قرآن سنا رہا ہے اسے تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے کہ جو ابھی مکہ میں آیا ہے، یہ وہی ہے جس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور تم اس کی ساری زندگی پر گواہ۔ اسے کہتے ہو مجنون جسے آج تک کہتے تھے صادق، جسے آج تک کہتے تھے امین، جس سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے جب یہ تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے آتا تھا۔ کیسے لوگ ہو؟ اسے کہتے ہو مجنون ہے، اسے کہتے ہو یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے اور یہ دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ آیت نمبر 22 اور تمہارا رفیق، لفظ ہے صاحبکم، صاحب کہتے ہیں یہ صحبت میں رہنے سے ہے، ساتھ ساتھ رہنے سے، چونکہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور جو لوگ گاؤں کے ماحول سے واقف انہیں پتہ ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ جو بچے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بچپن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے، ایک ایک بات پتہ ہوتی ہے۔ شہروں میں شاید اس طرح اس کو فیل نہ کیا جا سکتا ہو، اس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن مکہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس زمانے کا شہر تھا لیکن آج کے زمانے کے مطابق دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تو کہہ رہے تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے، وہ تو تمہارا بڑا مخلص ہے، وہ تو تمہیں بہت بڑی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے محنت کرنے میں اور تڑپ رہا ہے، اور تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے، تمہارا ساتھی صاحب دیوانہ نہیں ہے۔ 23 کیوں دیوانہ نہیں ہے؟ اس نے تو سب کچھ خود دیکھا ہے، وہ جو تمہیں بتا رہا ہے، اور اس نے اس کو یعنی اس فرشتے کو، اس روح الامین کو، اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے، اور جو سورہ نجم میں گزرا کہ جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ بعض دفعہ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے، نہیں، دل اور نگاہ ہم آہنگ، جو آنکھ نے دیکھا قلب نے اس کی تصدیق کی، اور اس نے اس کو یعنی فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ 24 اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے، یعنی جو غیب سے خبریں اس رسول کو مل رہی ہیں وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں کرتا، وہ تو تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہے۔ عام طور پر ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی بڑی اچھی، کوئی بڑی پروفیٹیبل، کوئی بڑی فائدے کی چیز پتہ چلے تو وہ دوسرے سے چھپاتا ہے تاکہ میں فائدہ حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بخیل نہیں ہے، یہ تو تمہاری سورہ توبہ میں آیت آئی تھی حریص علیکم، یہ تو تمہاری نجات پر حریص ہے، اس کا تو گویا بس نہیں چلتا تمہیں کیسے صراط مستقیم پر لے آئے۔ اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے، یعنی جو باتیں اس نے تمہیں پہنچانی ہیں اس میں بخل نہیں کرتا۔ 25 اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے، گویا کہ یہ بھی تہمت لگاتے تھے کہ یہ اس کو کسی نعوذ باللہ شیطان نے یہ باتیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے جو تم اس پر الزامات لگا رہے ہو۔ اور جب یہ سب باتیں ہم نے کر دی، اس قرآن کی عظمت، اس کا آسمانوں سے زمین پر لانے والا، اور جو اب یہ رسول جس کو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کیا جو تمہیں سنا رہا ہے، جب یہ سب ہم نے بیان کر دیے کہ یہ سب عظیم ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر منہ لگا ہوا تمہارا؟ جہنم کی طرف؟ اس سے منہ پھیرتے ہو
یعنی جنت سے منہ پھیرنے پر تلے ہو اور جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہے ہو، ایسے عمل کر رہے ہو جو سیدھے تمہیں جہنم کے گڑھے میں پھینکیں گے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک ہمارے بڑے پیارے دوست تھے اور ہیں، قم میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو بعض اوقات مباحثہ کرنے کے لیے اپنے درسوں کا ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کے گھر سے نکلنے لگتے تھے، جو ان کا دروازہ تھا، یعنی باہر نکلنے والا جو دروازہ تھا، گھر سے باہر نکلنے والا، اس پر اندر کی سائڈ انہوں نے ایک پوسٹر پر، ایک کاغذ پر یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لگایا ہوا تھا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کی یہ آیت نمبر 26 سورۃ التکویر کی، کہ جب بھی گھر سے نکلنے والا بندہ گھر سے نکلنے لگے تو دروازے پر اس کو پڑھے، کیا لکھا ہوگا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اور اسے پتہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کو اس سوال کا جواب دے کر جاؤ کہ یہ جو گھر سے نکل رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، گھر میں اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے مطابق کر لیں، اس کی شان کے مطابق کر لیں، کوئی اچھا سا پرنٹ کروا کر، تصویر مثلا خطاطی کروا کر ایک اچھے سے فریم میں ایسی جگہ لگا دیں کہ گھر سے باہر جانے والا اس کو دیکھے، اور بچوں کی تربیت کریں کہ اس سوال کا جواب دے کے اللہ کو گھر سے نکلنا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کیسا اثر ہوتا ہے اس کا؟ عمل کیے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کو بتا کے جائیں گے میں حرام کام کرنے جا رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ کسی گناہ کی محفل کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، میں کسی ناچ گانے رقص کی محفل میں جا رہا ہوں، میں کوئی اللہ حرام کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ قرآن مجید تو اگر کوئی چاہے تو اسی دنیا میں اس کو بہت کچھ دکھا دیتا ہے، بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ 27، یہ اور کچھ نہیں، قرآن کیا ہے؟ یہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو ہے ہی نصیحت۔ ابھی آج کل ہم نے اور بہت کچھ استعمالات بنا لی ہیں قرآن کے، وہ نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی یہی۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن، الا، سوائے اس کے کہ کیا ہے؟ ذکر للعالمین، یاد دہانی ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، للعالمین، عالمین کے لیے، یعنی تا قیامت جتنے آئیں گے سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اب اس سے نصیحت نہیں لیتے، باقی پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، باقی پتہ نہیں کیا کیا اس کے تعویذ گنڈے اور اس کے الٹا پڑھنا اور سیدھا پڑھنا اور زعفران اور عرق گلاب سے لکھنا اور فلان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اور کچھ نہیں، یہ نصیحت ہے۔ مہجوریت قرآن، خود قرآن کی آیات گواہی دے رہی، ان آیات کو پڑھیں اور پھر قرآن کے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں، پتہ چل جائے گا رسول اللہ قیامت کے دن کن چیزوں کی شکایت کرنے والے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، یہ تو سارے عالمین کے لیے بس صرف نصیحت ہے۔ کہاں ہے نصیحت لینے والے؟ فہل من مدکر، ہے کوئی اس نصیحت کو لینے والا؟ آج نصیحت لینے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آواز بلند ہے قرآن کی، فہل من مدکر، ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آج اللہ پکار رہا ہے اور نصیحت لینے والے دنیا میں مست ہیں، اور کل ہر کوئی چاہے گا ایک موقع دے دے ہم واپس جا کے ٹھیک کام کریں گے، وہاں اب خداوند عالم دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ واضح اور شفاف اور تبدیل نہ ہونے والا اٹل قرآن مجید، یہ تو سارے عالمین کے لیے بس نصیحت ہے،
28 کس کے لیے نصیحت ہے؟ توجہ کیجیے، کس کے لیے نصیحت ہے؟ تم میں سے اس کے لیے جو چاہے، تمہاری مرضی ہے۔ نصیحت تو یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا آپ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ بڑا ہو گیا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں، اب میرا آپ پر اختیار تو نہیں ہے، یہ آپ کو نصیحت ہے، آپ کا جی چاہے تو اس پہ عمل کر کے آپ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کا جی نہ چاہے تو نہ کرے۔ یہ الفاظ ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے تم میں سے جو چاہے، کیا چاہے؟ ان یستقیم، یہ مستقیم سے ہے، ان یستقیم اپنے آپ کو مستقیم کرنا چاہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہے، یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے، جو تم میں سے اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، اس کے لیے نصیحت، تمام عالمین کے لیے، یعنی پیغام اعلان تو سب کے لیے کر دیا گیا ہے، لیکن فائدہ کسے دے گا؟ جو چاہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور اگلی 29 نمبر جو آخری آیت ہے، اس میں ایک اور اللہ کی قدرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، اور وہ قدرت کیا ہے؟ کہ یہ جو تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہو تو مان لو ہماری بات، چاہو تو نہ مانو، یہ بھی نہ ہو تم میں اگر اللہ نہ چاہے تو۔ یہ اختیار بھی تمہارا اللہ کی مشیت ہے، وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے، لہٰذا جتنی مہلت ہے غنیمت جانو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے کب خدا کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور تمہاری مہلت تمام ہو جائے، یا تمہاری موت آ جائے، یا تمہاری عقل ہی زائل کر دی جائے اور تمہارا وہ اعمال والا اکاؤنٹ بند ہو جائے۔ ہو سکتا ہے موت نہ ہے لیکن تمہارا دماغ معاف ہو جائے کسی وجہ سے، اور اس کے بعد تمہارے وہی اعمال رہ جائیں جو تم پہلے کر چکے ہو اپنی عقل کی حالت۔ آیت نمبر 29، اور تم نہیں چاہ سکتے، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، یا ہم اس کا ترجمہ کریں تم نہیں چاہ سکتے، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب اس کا معنی جبر کا نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان دوسرے کو گولی مار دے اور کہے قرآن میں لکھا ہے ہم نہیں چاہ سکتے، عدالت میں یہ بیان دے جا کر کہ جج صاحب میں نے گولی ماری ہے، قرآن کو آپ دیکھ لیں وہاں لکھا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، لہذا اللہ نے چاہا تو میں نے اسے گولی مار دی۔ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس عدالت میں نہ اللہ کی عدالت میں۔ جبر نہیں ہے یہ آیت، جبر کا نہیں بتا رہی، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا چاہنا نہ چاہنا یہ بھی اللہ کی عطا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، کہ انشاءاللہ واضح ہے۔ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا پروردگار، پالنے والا ہے، رب ہے۔ سورۃ التکویر کے بعد اگلی سورۃ الانفطار۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس آخری جز میں بالخصوص ہماری جو بیان کی رفتار ہے وہ نسبتاً آہستہ ہو گئی ہے۔ تو اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ وہ جو ماہ رمضان میں ہمارا ایک ٹارگٹ تھا، اب وہ ٹارگٹ اس طرح ہمارے سامنے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آخری جز کی صورتیں جو ہیں وہ باقی قرآن کی نسبت، مثلا جو قرآن سے مانوس ہیں، زیادہ ان کی نظروں سے گزرتی ہیں۔ آخری جز کی تلاوت جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آخری جز کو پہلے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم سب کو دے، اپنی نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم ان کا جو معنی ہے اس کو بتانے میں اور آگے بڑھنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کر رہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ چند دن ہمیں زیادہ اس میں لگ جائیں، لیکن انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ مفید ہوگا۔ سورۃ التکویر کے بعد سورۃ الانفطار۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ 2، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ آج ستارے جو
ہمیں اپنی جگہوں پر نظر آتے ہیں اور یہ بڑے منظم اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، یہ سارا نظام گویا کہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، درہم برہم ہو کے رہ جائے گا جب قیامت آئے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، آسمان شگافتہ ہو جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی یہ جو نظم نظر آتا ہے اس کائنات میں اور ستارے میں آسمان پہ نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ 3، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، فجرت، یہ فجرت فجر یعنی پھٹنا، فجرت جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس شدت سے طغیانی آئے گی کہ انسان کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے سمندروں کو کوئی پھاڑ رہا ہے، اور پانی اس طرح بپھر جائے گا۔ 4، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، کیا مطلب؟ یعنی زمین کے اندر سے، یاد رکھیے کہ اس میں سب شامل ہے، اگر کوئی شخص قبر میں دفن ہوا وہ بھی شامل ہے، کسی شخص کو جلایا گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، اس کا بدن بھی، اگر کوئی شخص کہیں پانی میں ڈوب گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ بن گیا۔ اسی زمین کے اندر سے اس کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہے، اور وہ دوبارہ قبروں کے اندر سے نکال کر ان کو کھڑا کر دے گا، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی اپنے مردوں کو قبروں میں ہی دفنایا کرتے تھے، تو اسی ماحول کے تناظر میں قبور کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ جو قبروں میں نہیں بھی دفناتے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، 5، انسان کو علم ہو جائے گا، یعنی اس دن شکوک و شبہات نہیں رہیں گے، اس دن سارے عالم ہو جائیں گے۔ کن باتوں کے عالم؟ وہ باتیں جو آج قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں ہمیں۔ اس وقت انسان کو علم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، سب کچھ واضح اور شفاف ہو جائے گا۔ بھولی ہوئی چیزیں بھی دوبارہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو یاد ہو جائیں گی، یاد آ جائیں گی جو کام کر کے بھول ہی گیا تھا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے انسان بھول چکا ہوتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ انسان کو دوبارہ یاد آ جائے گا، یعنی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو علم ہو جائے گا۔ 6، اب یہ آیت انتہائی محبت والا انداز ہے۔ آپ دیکھیے، آپ فرض کیجئے کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے، وہ بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور وہ نہیں سنتا، اور پھر وہ اسے ڈانٹتی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مثلاً سزا ملے گی، ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ہم تمہارا مثلاً خرچہ وغیرہ بند کر دیں گے۔ شدید ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ فرض کریں اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو پھر ایک دفعہ وہ ماں یا باپ اپنے اس بچے کو بڑی محبت سے، بڑی تڑپ سے کیا کہتی ہے کہ میں نے تجھے کتنی مشکلوں سے پالا ہے، تو چھوٹا سا تھا، میں تیرے لیے کتنی زحمت اٹھائی، تو میری آنکھوں کا نور تھا، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں برداشت نہیں کرتی کہ تو غلط انجام کی طرف جائے، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا، میں تیری مخلص ہوں، باپ کہتا ہے میں تیرا مخلص ہوں، میں دن رات تیرے لیے مثلا محنت کرتا ہوں تاکہ تو کھا سکے، تو پی سکے، تجھے اتنا بڑا کیا، تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے کیا کیا تیرے لیے زحمت اٹھائی گئی ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر انداز ایسا ہی ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، یہاں پہ تمام انسانوں کے ساتھ خطاب ہے، اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم،
تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو اس کو چھوڑ کر غلط کاموں کی طرف چلا گیا، غلط محفلوں میں چلا گیا۔ پھر عرض کروں مثال کے ذریعے، باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے جس کا ایسا امتحان قریب ہے کہ جس امتحان سے اس کی آئندہ زندگی کیسے گزرے گی اس امتحان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب باپ چاہتا ہے کہ یہ محنت کرے، پڑھے، تو باپ کہتا ہے کہ تجھے جو کھانا چاہیے، تجھے جو پینا چاہیے، تجھے میں دے دوں گا، محنت کر، اپنی لذتیں بھی جو حلال ہے مثلا وہ بھی تو کر، لیکن ٹائم ضائع مت کر، برے دوستوں کے ساتھ مت کھیل کود میں وقت گزار، مت ان کی محفلوں میں، یہ تیرے پڑھنے کا ٹائم ہے، پڑھنے کے ٹائم میں پڑھائی کر، محنت کر، اس ٹائم کو ضائع نہ کر۔ اور تجھے ایسا نہیں کہ لذت لینے کے لیے تیرے پہ ساری لذتیں حرام کر دی گئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اپنے آپ کو منظم کر، جن کاموں سے منع کر رہا ہوں وہ نہ کر، کیونکہ تیرا ہی فائدہ ہے۔ یہ امتحان اگر تو پاس کر لے گا ساری زندگی تو مجھے دعائیں دے گا۔ یہاں پر جو لہجہ ہے ایسا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ شدید محبت والا لہجہ اللہ کا، کہ تیرے اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے کس طرح پالنے کا بندوبست کیا، کس طرح تیرے ماں باپ کو کے دلوں میں تیری محبت ڈالی ہے کہ وہ تجھے نہیں چھوڑتے، تجھے کتنا برداشت کرتے تیری باتوں کو۔ یہ سب کرنے والا وہ تیرا رب ہے۔ اس رب کریم یہ اب تجھے نصیحت کر رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں تو ان کی طرف نہ جا، اور اس کے بدلے میں میں تجھے ابدی زندگی دوں گا۔ ایسی نعمتیں تیرے لیے رکھی ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جن کے پیچھے تو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کریم پروردگار سے اے انسان تجھے کس چیز نے غرک دھوکہ دے دیا، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اب کریم پروردگار کیسا کریم ہے، کیا کیا احسان کیے؟ ایک اشارہ، آیت نمبر 7، جس نے تجھے خلق کیا، تو تھا ہی نہیں، جس نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے سنوارا، یعنی تجھے تیرے اعضاء کو، جوارح کو، تیری عقل کو، تیرے دماغ، ہر چیز کو کیسے سنوارا ہے کہ تو ایک مثلا نارمل انسان ہے۔ چاہتا تو تجھے ناقص بنا دیتا۔ فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا۔ اعتدال یعنی ایسا نہیں کہ جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی مناسب بنائی، نہ یہ کہ تیرے مثلا ہاتھ بے ہنگم بڑے ہوں، باقی بدن تیرا ایک نارمل انسان کا بدن ہو، مثلا جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی اللہ نے تیرے بارے میں عدل کیا اور تجھے ایک انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ 8، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی یہ جو تجھے صورت ملی ہے، تیرا جو وجود ہے، جو تجھے پسند ہے، جس کو تو لذت پہنچانا چاہتا ہے، یہ بنایا کس نے؟ اسے جوڑا کس نے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں ذرات مل کر جو تو بنا ہے، کس نے جوڑا ہے تجھے؟ تو نہیں ہے اپنے آپ کو بنانے والا، نہ تیرے ماں باپ ہیں تجھے بنانے والے۔ اس کریم جس نے تجھے خلق بھی کیا اور تجھے سنوارا بھی، تیری صورت بھی بنائی، تیرے زندہ اور باقی رہنے کا اہتمام بھی کر دیا، اس سے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا ہے؟ اس سے بڑا کون ہے جس نے تجھ پر اس سے زیادہ احسان کیا ہے کہ اس کی بات سن کر تو اس اللہ سے غافل ہو گیا؟ اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ 9، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا اتنی زیادہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے
کہ تم اس قیامت کے دن کو بھول جاتے ہو، جھٹلانے لگتے ہو۔ اس بات کا تذکرہ کئی بار ابھی سورہ قیامت میں بھی چند دن پہلے گزرا اور قرآن میں کئی بار گزرا۔ قیامت کو جھٹلانا یعنی حساب کتاب میرا نہیں ہونا، چاہے وہ کوئی بے دین جھٹلا دے کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور چاہے کوئی دین میں تحریف کر کے یہ کہے کہ قیامت تو ہے لیکن میں بغیر حساب کے ہی چلا جاؤں گا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، میں پکا جنتی ہوں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہے اور پھر بھی ویسی زندگی گزار رہا ہے جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ زندگی دونوں کی ایک ہی ہے، اعمال دونوں کے بے ایمانی والے، کرپشن والے ہیں۔ کس کے اعمال ٹھیک ہوں گے؟ جس کو پتہ ہو میں نے حساب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ وہ الرٹ رہتا ہے، وہ ہوشیار رہتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتا۔ لہٰذا جڑ جو ہے انسان کی خرابی کی، وہ قیامت کے بارے میں تحریف کا شکار ہو جانا ہے، قیامت کے بارے میں مطمئن ہو جانا کہ میں تو بچ جاؤں گا، یا بے دین لوگ جو کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں۔ دونوں کے رزلٹ ایک جیسے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، اور تمہیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن تمہیں ہم بتا رہے ہیں، جزا کو نہ جھٹلاؤ۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، ہمارا جو نظام ہے بنایا ہوا، سب کچھ تمہارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 10، اور جبکہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے۔ کون نگران؟ 11، معزز یعنی محترم لکھنے والے، کاتبین لکھنے والے۔ 12، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے افعال کا ان کو علم ہے اور وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 13، آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو وہ لکھتے جا رہے ہیں، اس لکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بے شک نیک لوگ، الابرار، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور اسی سے ابرار ہے نیک لوگ۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ 14، اور بے شک فجار یعنی فاسق و فاجر کا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، فجار یعنی حدود کو پھاڑ دینے والے، پردوں کو چاک کر دینے والے، فسق و فجور کرنے والے، یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ 15، جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ 16، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، بچ کے نکل نہیں سکیں گے۔ اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار دو اور پھر کوئی طریقہ تمہیں بتا دے کہ تم جہنم سے غائب ہو جاؤ گے، بچ کے نکل جاؤ گے، وہ اس سے چھپ نہیں پائیں گے۔ 17، اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ ہم عرض کر چکے کہ یہ کسی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو اگر کوئی توجہ نہ دے رہا، اس کی توجہ دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ تم آرام سے سن رہے ہو اور حرکت نہیں کر رہے، تمہیں کون بتائے گا کہ جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ کتنی بڑی خبر ہے اور کتنا بڑا خطرہ ہے جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ پھر دوبارہ تکرار۔ 18، پھر آپ کو کس چیز نے بتایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ یعنی میں اللہ جانتا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا، لہٰذا میری باتیں اس دن کے بارے میں توجہ سے سنو اور ادھر ادھر کی باتیں اس دن کے بارے میں نہ سنو۔ میری باتوں پر توجہ کرو جو اس دن کا بھی خالق ہے اور جو اس دن کا بھی مالک ہوگا، مالک یوم الدین بھی وہی ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ 19، توجہ فرمائیے، یہ پوری توجہ دلا کر اب اللہ بتا رہا ہے ایک بنیادی ترین اس دن کے بارے میں چیز ہمیں بتا رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس دن کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ ایک آیت دوسرے کو چھڑا لے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی
کو کسی کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا۔ کس کا اختیار ہوگا؟ والامر، اور حکم، امر، یومئذ، اس دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ للہ، اللہ کے ہاتھ میں حکم ہوگا۔ جو بولے گا باذن اللہ، کسی کے حق میں بولے گا، شفاعت کرے گا باذن اللہ، بولنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا، جس کے لیے بولنا ہے اس کے بارے میں بھی اذن دے گا کہ اس کی شفاعت کر سکتے۔ اذن پروردگار کے علاوہ، امر پروردگار کے علاوہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور حق یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے زیر سایہ لائی جائیں اگر ہمارے ذہنوں کے نظریات اس نظریے کے مطابق نہیں ہیں۔ قرآن سننے کے وقت بعض اوقات یہ پرابلم پیش آتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے جس نے صاف شفاف قرآن نہ خود سے پڑھا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سنا ہے۔ انسان کیوں بہتکتا ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ اور جانتا ہوں اور یہ تو کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ عاقلانہ رویہ کیا ہے کہ اس کو اپنی غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آج مجھے مثلا اتنا عرصہ گزر گیا دنیا میں اور تیرے قرآن کی میں ایک بات لکھی ہوئی جو مجھے نہیں پتا اور میرے ذہن میں کچھ اور ہے اور میری عمر اتنی گزر گئی۔ عقل مند اور سعادت مند وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات پر اپنے نظریات کی اصلاح کر لے، پیش کرے قرآن کو۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نظریات کو تھوپے قرآن پر، ٹھونسے قرآن پر اور کہے کہ مراد یہ ہے اور مراد وہ ہے۔ یہ نامراد ہے، اسے مراد نہیں ملتی۔ جو اپنے ذہن کی افکار کو قرآن پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ نامراد ہے۔ جو کہتا ہے نا مراد وہ ڈھونڈے جو اللہ نے بتائی ہے، نہ کہ جو ہم نے ذہنوں میں بنا لی ہے وہ مراد ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نامرادی کی طرف چلا جائے گا۔ سورہ انفطار یہاں پر تمام ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ المطففین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔